لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے چوری کرے محلے کے اندر یا کسی رشتہ دار سے, اب کچھ وقت بعد اس کو خیال ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جواب دہی دینی ہے اور اس کا حق ہے, دینا ہے مجھے, یا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا, تو اب اس کو دینا ہے لیکن شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میں سامنے بھی نہ ہوں, تو یہ حق یہ کیسے دے یہ پیسے مقدار بھی کسی سے چوری ہو نا تو بعد میں جب توبہ کرو تو یوں جا کے نہ دے دیا کرو میں نے چوری کی تھی تو مجھے توبہ کی توفیق ملی ہے, وہ ساری زندگی آپ کو چور سمجھے گا. بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرو, کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. سب سے زیادہ اسلام میں نا اپنی سب سے پہلے جان کی حفاظت, پھر دین کی حفاظت, اور اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ذلیل کرنا گناہ نہیں ہے, نا 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 نا. جیسے دوسرے کو رسپیکٹ دینا فرض ہے نا اسلام میں, اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا بھی کیا ہے, بولو, فرض ہے. دوسرے کو قتل کرنا بھی حرام ہے, اپنے آپ کو قتل کرنا بھی حرام ہے یا نہیں؟ بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے فقیہ ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنا دوسرے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جتنے قریبی ریلیٹو کو قتل کریں گے اتنا گناہ زیادہ ہوگا. دیکھو آپ نے کسی اجنبی کو قتل کیا, قتل کا گناہ, بھائی کو قتل کیا تو زیادہ بڑا گناہ ہے نا, کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس کا آپ سے رشتہ ڈبل ہے. ڈبل کیوں ہے؟ زیادہ ہے, زیادہ. تو سوچ سمجھ کے بولا کرو, ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہے. تو انسان کا سب سے گہرا رشتہ تو اپنے آپ سے ہوتا ہے, اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی قتل کی انواع میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرنا. تو اسی لیے دوسرے کی بے عزتی کرنا بھی بہت بڑا جرم, اپنی بے عزتی کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بتانا اور اپنے ایسا مسخرہ بن کے لوگوں کے سامنے رہنا کہ آپ کی رسپیکٹ ہی سوسائٹی میں ختم ہو جائے. بعض لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ غلط ہے یار. اپنی انسان کو اپنی ویلیو نہیں ختم کرنی چاہیے, اور اپنے گناہ اگر ہیں تو اللہ کے سامنے بیان کرو. اللہ کو سب ویسے ہی پتہ ہے, تو اللہ کے سامنے بتاؤ, رو دھو, پبلک کو نہیں بتاؤ, نہ لوگوں کو جا کے بتایا کرو. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو اب آپ جس کے چوری کی ہے اس کو جا کے بتائیں گے, یا غیبت کی ہے کسی کی اس کو جا کے بتا رہے ہیں میں نے تمہاری غیبت کی ہے, تو کہے گا پتہ نہیں کیا کیا ہے یار اس نے میرے بارے میں. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو گفٹ کے نام پہ کچھ پیسے دے دو, کچھ نہیں جتنی چوری کی ہے. یعنی ایک تو توبہ کرنی ہے, دوسرا اس کی مال اس تک پہنچانا ہے, تو گفٹ کے نام پہ اس تک پہنچا دو. اگر آپ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ میں نے گفٹ کے نام پہ اس کو دیا تو بھی وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا میرے پیسے اتنے چوری ہوئے تھے, اتنا ہی گفٹ آ رہا ہے, تو 2 قسطوں میں دے دو, یا کسی اور کے ذریعے گفٹ دلوا دو. اس بندے کو پیسے دے دو جو اس کو گفٹ دیتا رہتا ہے, اور کہہ دو کہ یار یہ تم اپنا نام سے دے دینا, ہے یہ میرے پیسے دے دے اپنے, کسی بھی طرح سے. اصل مقصد یہ کہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. اسی طرح اگر کسی کی غیبت کر کے نقصان پہنچایا ہے تو نقصان کیا, اس کی عزت کا جنازہ نکالا نا آپ نے, تو اس کی عزت بحال کرو کسی طریقے سے. جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے ان کے سامنے ایسی باتیں کرو, یار میں نے یہ بات کی تو تھی لیکن کنفرم نہیں ہے, کچھ رپورٹس مجھے ایسی ملی ہیں جس سے مجھے لگا ہے کہ یہ شاید مجھے غلط اطلاع ملی تھی. تو جو نقصان ہے نا اس کی تلافی کر دو گے تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. جی, چائنا کٹنگ والے مکان میں رہنا جائز ہے؟ چائنا کٹنگ والا کام جائز نہیں ہے بھائی, لوگوں کی ناجائز قبضہ ہے. چائنا کٹنگ میں جائز قبضہ تھوڑی ہے, ناجائز قبضہ ہے نا لوگوں کا. یعنی نبی نے فرمایا جس نے ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کیا 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو یہ جائز نہیں ہے. گورنمنٹس کو رشوت دے کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. آگے چلیں. السلام علیکم. ہاں, رہنا, چائنا کٹنگ میں رہنا, جب گھر بنا ہوا ہے سب رہ رہے ہیں تو آپ کے رہنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ تو گھر بننے سے ہو گیا نا, تو رہنا جائز ہے. اگر آپ کوئی رہ رہے تو رہ لے, جب گورنمنٹ آئے گی خود ہی گرا دے گی, بنانا جائز نہیں ہے. جی, کچھ کام ابتدائی مرحلے میں ناجائز ہوتے ہیں, جب ہو جائیں تو وہ ریورس نہیں ہوتے پھر وہ, کیونکہ اب جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ارشاد. السلام علیکم مفتی صاحب, پہلے تو یہ بات پوچھنا تھا کہ آپ بیعت کرتے نہیں کرتے بیعت؟ جی. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا, جیسے ہمیں وہ پوچھتے ہیں کہ بریلوی ہیں آپ دیوبندی ہیں, ہم خالی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی فورس کرتے ہیں, تو اس پہ ہم کہنا نہیں چاہتے کہ کسی جیسے دینہ خون دیا جائے, تو ہم کیا جواب دیں؟ اچھا, یہ ایک تو 2 سوال پوچھیں. ایک تو آپ بیعت کرتے ہیں, ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا بیعت کرنا,
جو کام ہیں وہی نہیں نمٹ رہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان فراغت کا انتظار کرے تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. سارے کام مصروفیت کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے شروع کر دیں. دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم دیوبندی ہیں بریلوی ہیں, تو کچھ بھی نہیں بولو تجھے کیا کر لینا دینا ہم سے دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں. عملی زندگی میں ایک چیز ہوتا ہے انسان آٹومیٹیکلی, جب آپ پریکٹیکلی اس اسلام کو جب چلیں گے نا تو نتیجے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ہوں گے آپ. اس میں یہ کہنا میں کچھ بھی نہیں ہوں ڈرامے بازی ہے, یہ منجن ہے جو آج کل بیچا جا رہا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.